السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ حدید سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے میں یہ بتاتا ہوں، پھر جو میری فہم اس سے بتاتا رہتا ہوں۔ اور اسکرین پر آپ کے سامنے جو ترجمہ چلے گا وہ قرآنک لیسن والوں کا ہے، تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں زبان سے حافظ نذر احمد والا، اور اسکرین پر آپ کو کچھ اور نظر آئے گا، یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور تیسرا جو میری فہم وہ بھی بتا دیں گے، تو اس پر وہ نہیں ہوئی کہ جو کہہ رہا ہوں وہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اس کی پہلی وضاحت کر چکا ہوں کہ بسم خود ایک سہ مادہ ہے، اس میں اسم نہیں ہے، تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ بسم کہتے ہیں تمانیت کو، اطمینان کو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کو پاکیزگی سے یاد کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ سبح، اب اس کا انہوں نے پاکیزگی کر دیا، جبکہ پاکی ناپاکی وغیرہ کوئی تصور قرآن میں نہیں ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ سبے سے سبے کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری میں تیرنا، یعنی مکمل فرما برداری اختیار کرنا۔ تو سبح للہ، مکمل فرما برداری اختیار کیے ہوئے اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو بلندیوں میں اور پستی میں ہے، اور دونوں کے ساتھ الف معرفہ لگایا ہوا نہیں، یہ خاص بلندی اور خاص پستی کی بات ہو رہی ہے، اور اس سماوات ہے تو بلندیاں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ جو کچھ خاص بلندیوں اور خاص پستی میں ہے اللہ کے لیے فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب قدرت سے ان لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے کہ اللہ تو کن کہے گا اور ہو جائے گا، جیسے جادوئی الفاظ کر دیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل یہ قدر کہتے ہیں پیمانے کو، تو قدر پیمانہ دینے والا، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے اختیار ہے بلندیوں اور پستی کا۔ یحیی و یمیت، وہی احیا کرتا ہے اور وہی مردنی دیتا ہے، یعنی اسی کے قانون کے تحت احیا بھی ہے اور اسی کے قانون کے تحت مردنی بھی ہے۔ یہ اس مرنے کی بات نہیں ہو رہی جو زندگی ختم ہوگی۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ اسی کے لیے بلندی اور پستی کا اختیار ہے، وہی زندگی اور وہی مردنی دیتا ہے، اور وہی ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول، وہی آخر، اور وہی ظاہر اور باطن ہے، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول اور آخر ہے، یعنی پہلا بھی اور آخری بھی۔ والظاہر والباطن، اور خاص نمایاں بھی اور خاص چھپا ہوا بھی۔ ظاہر اور باطن، ایک نمایاں، ظاہر کا مطلب جو سامنے نظر آ رہا ہے نمایاں ہو گیا ہے، اور باطن جو چھپا ہوا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر ایک شے کو جاننے والا ہے۔ تو وہی اول اور آخر اور خاص ظاہر اور خاص باطن ہے، اور وہی ہر ایک شے کو جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اب یہ اس روایتی ترجمے میں جو آ رہا ہے کہ ایک تو اللہ نے 6 دن میں آسمان و زمین بنایا، اور پھر اس کے بعد عرش پر جو وہ قرار پکڑ لیا، تو اس کا مطلب اللہ کی کوئی جگہ بنا دیا، مخصوص کر دیا، جبکہ خود کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ رگ گردن کے قریب ہے، پھر اس کو عرش پر بھی بٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا تضاد ہے۔ اسی طرح جو کہہ رہے ہیں کہ جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ اب آسمان پر اترتا چڑھتا کون ہے؟ جو تصور آسمان والا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ بات بھی ہدایت سے میل نہیں کھاتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیے حقیقت میں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو کہ خلق السماوات والارض، بنایا ہے بلندیوں اور پستی کو، فی 6 ایام، ایام تو یوم کی جمع ہے، دورانیہ، اور یہ آسان ترین دورانیہ میں۔ ستتہ جو ستین یا ستت جو آسانی کو کہا جاتا ہے،
ثم استوى پھر برابر ہوا علی العرش مرکزی اختیار پر. عرش کہتے ہیں مرکزی اختیار کو، اس لیے یہ کیپٹل کو بھی ہمارے یہاں دارالعرش کہا جاتا ہے. یعلم ما یلج وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے فی الارض پستی میں، وما یخرج اور جو اس سے نکلتا ہے، منہا اس سے، وما ینزل من السماء اور جو سامنے آتا ہے بلندی سے، وما یعرج فیہا اور جو اس میں عروج حاصل کرتا ہے. یہ کوئی سیڑھی سے اترنے چڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک بلندی سامنے آنا اور اس پر عروج حاصل کرنا، اس پر جانا. وہوا معکم اور وہی تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم جہاں کہیں تم ہو، واللہ اور اللہ بما تعملون اس کو جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. تو وہی ہے جو کہ آسان ترین دورانیے میں بلندیوں اور پستی کو بنایا، پھر مرکزی اختیار پر برابر ہو گیا. وہ جانتا ہے جو پستی میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو یہ بلندی سے سامنے آتا ہے اور جو یہ اس میں عروج ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہی تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ کی طرف تمام کاموں کی بازگشت ہے. لہو اسی کے لیے ملک السماوات والارض اختیار ہے بلندیوں اور پستی کا، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع الامور معاملات کا تمہارا رجوع کرنا ہے. تو معاملات کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی کتاب سے ہدایت لانا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے. یہ کوئی لوٹنے کی جگہ نہیں ہے یا کوئی بازگشت نہیں ہے. تو بلندی اور پستی کا اختیار اسی کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف تمہارے معاملات کا پلٹنا. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور خوب جاننے والا ہے دلوں کی بات کو. یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے تاریکی، فی النہار خاص روشنی میں، ویولج النہار فی اللیل اور وہ داخل کرتا ہے خاص روشنی خاص تاریکی میں. تو یہ جو وہ دن اور رات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ روشنی اور تاریکی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جب اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو کس طرح روشنی میں چلے آتے ہیں اور ایک سپر پاور بھی بن جاتے ہیں، جس کو اللہ نے کہا کنتم آلون ان کنتم مومنین. اور اگر نہیں سمجھتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو لیل میں چلے جاتے ہیں، تاریکی میں چلے جاتے ہیں، پھر جیسے پاکستان آج تاریک دور میں. وہ علیم اور وہی جاننے والا ہے بذات الصدور، ذات کہتے ہیں قوت کو اور صدر کہتے ہیں مرکز کو. تو مرکزوں کی قوت کو جو تو وہی خاص روشنی میں خاص تاریکی کو داخل کرتا ہے، اور وہی خاص تاریکی میں خاص روشنی کو داخل کرتا ہے، اور وہی خاص مرکزی قوت کو جاننے والا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے. آمنوا باللہ اللہ کو مانو، ورسول ہی یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، وانفقوا اور کھلا رکھو، مما اس سے جو جعلکم تمہیں بنایا ہے، مستخلفین فیہ اس میں پیچھے رہنے والے. فالذین آمنوا منکم بس وہ لوگ تم میں سے جنہوں نے مان لیا، وانفقوا لهم اور انہوں نے کھلا رکھا ان کے لیے، اجر کبیر بڑا نتیجہ ہے. تو اللہ کو مانو یعنی اس کا پیغام دینے والے کے ذریعے. تو پیغام جو اللہ کا قرآن سے ہی مل رہا ہے، اللہ کی کتاب سے مل رہا ہے، لہٰذا قرآن کو ہی ماننا ہے. تو اللہ کو مانو یعنی اس کے پیغام دینے والے القرآن کے ذریعے، اور اس سے کھلا رکھو جو تمہیں اس میں پیچھے رہ جانے والا بنایا ہے. بس تم میں سے ماننے والے اور کھلا رکھنے والے لوگ ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا نتیجہ ہے. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اور اس کا رسول تمہیں بلاتا ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آؤ، اور وہ یقیناً تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو. وما لکم اور کیا ہے تمہارے لیے، لا تؤمنون باللہ کہ تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، والرسول یدعوکم اور الرسول جہاں بھی آیا وہ رسالے کے لیے آیا ہے، یعنی قرآن کے لیے ہی آیا ہے. اللہ کا رسالہ، اللہ کا خاص پیغام جو وہ قرآن کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے، اس لیے قرآن ہی الرسول ہے.
تو یہ جو رسالہ ہے، خاص رسالہ، خاص پیغام دینے والا، یدعوکم تمہیں پکار رہا ہے، لتؤمنوا بربکم کہ تم اپنے رب کو ماننے کے لیے ہو، وقد اخذ میثاقکم اور یقینی تم نے پکڑا ہے تمہارا معاہدہ، یہ اس میں عہد ہے، اس سے آپ معاہدہ پکڑ رہے ہیں، ان کنتم مومنین اگر تم ماننے والے ہو۔ تو جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے مانتا ہے، اور اللہ کی کتاب میں جو معاہدے موجود ہیں کہ ہمیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اس کو وہ پکڑتا ہے اگر ماننے والا ہوگا، نہیں ماننے والا ہوگا نہیں پکڑے گا معاہدہ۔ تو اور تمہارے لیے کیا ہے، تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، اور الرسول یعنی خاص رسالہ الکتاب یہ تمہیں اپنے رب کو ماننے کے لیے پکارتا ہے، اور یقینی تم نے معاہدہ پکڑا ہے اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اللہ بے شک تم پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ هو الذی وہی ہے جو کہ ينزل یہ سامنے لے آتا ہے علی عبدہ اپنے تابع داروں پر، آیات بینات آیتیں بیان کی ہوئی یعنی واضح آیتیں، لیخرجکم تمہیں خارج کرنے کے لیے، تمہیں نکالنے کے لیے، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور دونوں کے ساتھ الف لام لگا کر یعنی اس کو مخصوص کیا گیا ہے، تو خاص اندھیروں سے خاص روشنی کی طرف۔ ان اللہ بے شک اللہ بکم تم کو لرؤوف الرحیم ضرور شفقت سے رحم کرنے والا ہے۔ تو وہی ہے جو کہ اپنے تابع دار کو بیان کی ہوئی واضح آیتیں سامنے لاتا ہے تو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے، اور بے شک اللہ تم کو ضرور شفقت سے رحم کرنے والا ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے راستے میں اللہ کے، اور آسمانوں اور زمین کی میراث باقی رہ جانے والا سب اللہ کے لیے ہے، تم میں سے برابر نہیں وہ جس نے خرچ کیا ہے فتح مکہ سے اور قتال کیا، یہ لوگ درجے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور انہوں نے قتال کیا، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں پر حالانکہ مکہ کا لفظ ہی نہیں لیکن بریکٹ میں ڈال کر انہوں نے فتح مکہ اس کو بنا دیا۔ دیکھیے یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، وما لکم اور کیا ہے تمہارے لیے، اللہ تنفقوا یہ کہ تم کھلا نہیں رکھتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وللہ میراث السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے خاص بلندیوں اور پستی کا، لا یستوی منکم نہیں برابر ہیں تم میں سے، من انفقا جو کھلا رکھتا ہے، من قبل فتح کھل جانے سے پہلے سے، فتح کہتے ہیں کھل جانے کو، اسی لیے قرآن میں جب قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کھولتے ہی ہیں تو وہ کھولنا کہتا ہے، فتح کہتے ہی کھلنے کو، وقاتلہ اور جھگڑا، اولئک تو یہی لوگ، اعظم درجتاً خوب انتہا درجات میں ہیں، من الذین ان لوگوں سے، انفقوا من بعد جنہوں نے بعد میں کھلا رکھا، وقاتلوا اور جھگڑے، اور یہ قتل جو یہ جھگڑا نہیں جان سے مار دینے والا بلکہ یہ بحث برائے بحث کو قتل کہا گیا ہے، یعنی جھگڑا اس طرح ہے کہ وہ بحث کر رہے ہیں تو اس میں جو بالکل بحث برائے بحث میں الجھ جاتے ہیں اس کو جدال کہا جاتا ہے کہ جدل کر لیتے ہیں، اور جو دلیل سے مان لینے والے ہوتے ہیں وہ پھر حج کہلاتا ہے۔ تو یہ قتل کے ہی دونوں پہلو ہیں، یا تو جدال کر لے یا حج کر لے۔ وکلن اور ہر ایک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، الحسنہ حسن کارانہ ہے یعنی متوازن کرنے والا ہے، تو حسن کی بھی تعریف ہر جگہ الگ الگ ہے، ہر ایک اپنے معیار کے حساب سے حسن رکھتا ہے، تو اصل میں حسن اس کو کہا ہے جس میں توازن برقرار ہو، ہر چیز متوازن ہو۔ واللہ اور اللہ بما تعملون اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اور تمہارے لیے کیا ہے یہ کہ تم اللہ کے راستے میں کھلا نہیں رکھتے ہو، اور خاص بلندیوں اور پستی کی میراث اللہ کے لیے ہے، تم میں سے وہ برابر نہیں ہیں جو خاص کھلنے یعنی الکتاب کے ذریعے جو احکامات کا کھل جانا واضح ہو جائے کو پہلے سے کھلا رکھے اور جھگڑے، تو یہی لوگ انتہائی درجے والے ہیں، اور ان لوگوں سے جو بعد میں کھلا رکھیں اور جھگڑیں، اور اللہ کا ہر ایک وعدہ خاص حسن کارانہ یعنی متوازن ہے، اور اللہ اس کا جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا اچھا قرض، اور وہ اس کو اس کا دو چند دے اور اس کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے۔ اب دیکھیے اللہ کو بھی قرض مانگنے والا بنا دیا،
اب پتہ نہیں اللہ روپے میں مانگے گا ڈالر میں مانگے گا کس نے یہ پتہ نہیں، تو یہ کس طرح کا قرض دیا جائے گا، کیسے کیا کچھ ہوگا۔ قرض کا یہ لوگ ترجمہ نہیں کرتے، اردو والا قرض چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ادھار لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ قوت والا جو کہ یقرض اللہ، اللہ سے بدلے کا معاملہ کر، قرض کہتے ہیں بدلے کا معاملہ۔ تو اس قرض کو بھی اس لیے قرض کہا جاتا ہے کہ جتنا دیتے اتنا ہی لیتے ہیں، اگر وہ بڑھا کر لیتے تو سود کہلائے گا، اور کم لیں گے تو وہ پھر معاف کرنا کہلائے گا۔ تو قرض وہی ہے جو بدلے کا معاملہ برابر برابر جیسا کیا ویسا ہی ملنا۔ تو کون وہ قوت رکھتا ہے کہ اللہ سے بدلے کا معاملہ کرے؟ قرضاً حسنا، بدلے کا معاملہ بھی حسن کارانہ بڑا متوازن۔ فیضاعفہ، پس وہ زیادہ ہوتا ہے اسے، لہو اس کے لیے، ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے عزت والا نتیجہ ہے۔ تو کون ہے جو کہ وہ اللہ سے بدلے کا معاملہ کرے، حسن کارانہ بدلے کا معاملہ، پس وہ اسے اس کے لیے زیادہ کرے گا اور اس کے لیے عزت والا نتیجہ ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم یوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، اس کا نور اس کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ تمہیں آج خوشخبری ہے باغات کی جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے ایک تو روشنی کو آگے پیچھے دوڑا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ یہ خوشخبری ہے کہ وہ ایسے باغات میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی اگر جس باغ کے نیچے نہریں نہ بہیں وہ باغ نہیں کہلائے گا۔ تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ پھر کہہ رہے کہ یہی جو ہے وہ انتہائی کامیابی بھی ہے، بڑی کامیابی بھی ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، یوم ترا، وہ دورانیہ تم دیکھو گے، المؤمنین ماننے والوں کو، والمؤمنات اور ماننے والی جماعت کو۔ یہاں مرد اور عورت کی بات نہیں ہے، مومنین میں مرد عورت سب شامل ہیں، اور مومنات میں جماعت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی سسٹم جب نافذ ہوتا ہے، کوئی نظام نافذ کیا جاتا ہے تو جماعتی سطح پر ہوتا ہے، انفرادی طور پر کوئی نظام نہیں نافذ کر سکتا ہے۔ تو اللہ جہاں بھی مخاطب کیا وہ مرد اور عورت کو نہیں، نہ مرد کو اور عورت کو الگ الگ کر کے مخاطب کیا، نہ ایک ساتھ مخاطب کیا۔ مومنین میں مرد اور عورت سب شامل ہیں، مومنات جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو تم دیکھو گے ماننے والے لوگوں کو اور ماننے والی جماعت کو، یسعی، وہ کوشش کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، نورہم، ان کی روشنی، بین ایدیہم، ان کے سامنے، ان کے درمیان ہے۔ جو آپ عمل کریں گے اسی کے مطابق آپ کو نتیجہ ملے گا، اچھا ہو یا برا ہو، تو یہی اس کی روشنی ہے۔ تو جو وہ کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ روشنی کی کوشش کریں تو روشنی میں آئیں گے، اور اگر اندھیروں کی کوشش کر رہے ہیں تو اندھیرے میں جائیں گے، یا تو پسماندہ بنیں گے یا ترقی یافتہ بن جائیں گے۔ تو روشنی لیں گے تو ترقی یافتہ کہلائیں گے، اور روشنی نہیں لیں گے تو پسماندہ بن جائیں گے۔ اسی لیے درمیان ہے ان کے سامنے، وہ بھی ایمانہم، اور ان کے ماننے کو، کیونکہ اصل چیز تو ماننا ہے، مان کر ہی عمل کریں گے، جب مانتے ہی نہیں تو عمل کیا کریں گے۔ بشراکم الیوم، تمہیں آگاہی دی جاتی ہے اس دورانیے کی، جنات، خوشحالی ہے، تجری، تم پر جاری ہے، من تحت الانہار، اس کے تحت سے فراوانی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، ذالک، وہی، هو الفوز العظیم، وہی انتہائی کامیابی ہے۔ تو جس دورانیہ تم ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعت کو دیکھو، ان کی روشنی کی یہ کوشش ان کے سامنے، یعنی ان کے ماننے کے درمیان ہے۔ اس خاص دورانیہ تمہیں خوشحالی کی آگہی ہے، تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی، اس میں ہمیشہ رہو گے، وہی وہ خاص انتہائی کامیابی ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال وغیرہ کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ السلام اسی علیکم۔ زندگی کی ہو رہی ہے۔